اس بچی نے مسلمان بچی ہونے کی حیثیت سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ مسکان تو وہاں کے دروازے کے باہر تک حجاب پہن کے جاتی ہے، تو میں تو وہاں اندر تک ایسے ہی جاتی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے یہ ایک دو دن پہلے کی ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ویڈیو دیکھی، ہماری ایک بہن مسکان خان، جس کا نام ہے نجی کالج انڈیا میں، جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق قائد اعظم نے بھی دیے، اقلیتوں کے حقوق ہر ممالک دیتا ہے، مگر انڈیا کو پتہ نہیں کیا خاص مسئلہ ہے پاکستان سے اور مسلمانوں سے، تو اس کو کوئی ذاتی طور پر کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ حجاب پر پابندی لگانے لگے، اور وہ لڑکی ڈری نہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی رہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے تحریم قاضی، جنہوں نے حجاب کو اپنی زینت بنایا۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا تحریم قاضی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا نجی کالج جس میں یہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی، البتہ کسی حد تک لگا بھی دی ہے کہ حجاب کو ہٹا دیا جائے، حجاب کو کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکیوں کو کرنے کی، اور ایک مسلمان ہماری بہن جو حجاب کے حق میں تھی، حجاب کرتی تھی، پردے میں آتی تھی کالج میں، جب ان لڑکوں نے بہت زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اسکرین پر نظر بھی آئی، جیسے وہ سوشل میڈیا پہ ہماری بہن بہت وائرل ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک کلیئر کٹ میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ اسلام کو، مسلمان کو آپ جہاں بھی دبانے کی کوشش کریں گے وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ بلند کرے گا نعرہ حق۔ اس بچی نے مسلمان بچی ہونے کی حیثیت سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، جو پوری دنیا کے لیے ایک میسج ہے کہ آپ جب بھی کسی کو اس کی آزادیوں کے حوالے سے روکنے کی کوشش کریں گے، جب بھی آپ کسی پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے اور ناجائز پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ریزسٹنس ملے گی، آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ ملیں گے۔ اچھا تحریم یہ بتائیے گا کہ اقلیتوں کے حقوق قائد اعظم صاحب کے زمانے سے جب پاکستان بنا تب سے اقلیتوں کے حقوق دیے جانے لگے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اپنے اس حقوق سے بہت پیچھے ہے؟ جی بالکل، انڈیا کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، لیکن جب ہم زمانی حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف نام کی حد تک ایک سیکولر اسٹیٹ ہے۔ وہاں پہ وہی ہندوتوا سوچ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، وہ ویسی ہی شدت پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی جس وجہ سے ہماری یہ سیپریشن ہوئی، جس وجہ سے سب کانٹیننٹ دو حصوں میں بدلا، وہ یہی تو سوچ تھی ان کی۔ یہی شدت پسندانہ سوچ ہمارے قائد کو یہ ڈیسیجن لینے پہ مجبور کر گئی تھی کہ ہمیں اپنی مذہبی اور اپنی تمام شخصی آزادیوں کے ساتھ جینے کے لیے ایک الگ وطن چاہیے۔ تو آج جو مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے، مسلمانوں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، انہیں ہر طرح سے سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسکان جیسی آوازیں نعرہ حق بلند کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، اور آپ جلد دیکھیں گے کہ ایسا اور زیادہ ہونے لگے گا، کیونکہ جتنا زیادہ پریشر بڑھے گا اتنا ہی ری ایکٹیو فورس بھی آئے گی۔ اچھا تحریم یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی کہ آپ نے حجاب کو اپنی زینت بنایا، پردے کو اپنی زینت بنایا، اور آپ اس بارے میں بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ اس چیز میں ان ہیں، آپ حجاب ہر وقت قریب رکھتی ہیں، آپ نے کبھی کسی نامحرم کو اپنی شکل نہیں دکھائی، چہرہ نہیں دکھایا، تو اس معاملے میں اگر آپ سوچتی ہیں، کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اگر چلے آپ کے آگے ایک سچویشن رکھتی ہیں کہ اگر وہ مسکان کی جگہ آپ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ مسکان تو وہاں کے دروازے کے باہر تک حجاب پہن کے جاتی ہے، اور اندر جا کے وہ اپنا عبایا اتار دیتی ہے اور حجاب لے لیتی ہے، تو میں تو وہاں اندر تک ایسے ہی جاتی، اور
پردہ کرتے ہیں آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو آپ یہ اسٹینڈرڈز نہیں رکھ سکتے, آپ روک نہیں سکتے. یعنی کہ ایک مسلمان عورت کا حق ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, وہ کور ہو کے جانا چاہتی ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں اسے روکنے والے؟ اچھا تحریم, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا جو ہمارے معاشرے کی کچھ فیمنسٹ خواتین جو کہتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی, آج وہی حجاب کے حق میں نعرے لگا رہی ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے اس چیز پہ, یا صرف نعروں کی حد تک یا سوشل میڈیا کی حد تک وہ صحیح کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں اصل میں ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگ بہت بٹے ہوئے ہیں, ان کے خیالات کچھ اور ہیں اور ان کے اعمال کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ اور عمل میں فرق ہوتا ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی فیمنسٹ عورت میجورٹی میں حجاب اتارنے کے لیے لڑ رہی ہے, اور جو وہاں کی عورت ہے, مسلمان عورت ہے, وہ حجاب کرنے کے لیے لڑ رہی ہے. البتہ دوسرے ممالک میں, زیادہ تر انڈیا کے ملک میں مسلمانوں کے لیے رہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ آئے دن آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں گی, کوئی خبریں دیکھتی ہوں گی, ٹی وی میڈیا پہ کہیں بھی, کہ فلاں مسلمان کے ساتھ یہ حرکت ہوگی, فلاں مسلمان کے ساتھ یہ ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف مسلمان کو ہی ٹارگٹ کر رہی ہے؟ جی, آپ انڈیا میں دیکھ لیں, آپ باقی ممالک میں دیکھ لیں, مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جو میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تھی, بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں مسلم کنٹریز میں جنگ ہے, اس وقت جنگ کے حالات ہیں, وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ جو اسلام کے مخالف قوتیں ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ اسلام نہ پھیلے, اسلام رک جائے, اسلام دباؤ کا شکار ہو جائے, اسلام کو پریکٹس کرنے والے ختم ہو جائیں. کیونکہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب اسلام اس دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. اور ریسرچرز اس بات کی تردید کرتی ہیں, تاکید کرتی ہیں اور اسے ایکسیپٹ کرتی ہیں ریسرچرز کہ ایک وقت آئے گا جب اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. تو جو کفار ہیں ان کو بیسکلی اسلام سے ڈر ہے. یہ اس ڈر کی جو ہے بزدلی آپ ان کی کہیں کہ یہ اس کی کچھ علامات ہیں, یہ اس کے کچھ مظاہرے ہیں جو ہمیں اس طرح کے واقعات کی صورت نظر آتے ہیں. اچھا تحریم, یہ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ انڈیا ایک ملک ہے, ہندوستان کے نام سے پہچانا جاتا ہے, ہندو ملک ہے ایک, تو یہ زیادہ تر نا اپنے دل میں خار رکھ لیتے ہیں, وقتی طور پہ تو چلے چھوڑ دیتے ہیں بندے کو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی آگے محفوظ رہے گی؟ کیا اس کے ساتھ کچھ ایسی ویسی یہ حرکت نہیں کریں گے, وہ سیکیورٹی کے ساتھ اپنی زندگی, ایک پروٹیکشن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے گی؟ دیکھیں ہم ایزمپشنس ہی یہاں پہ بیٹھ کے کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ زندگی جو ہے وہ کہیں بھی کوئی لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوتی. اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں حکومتی سطح پر مسلمانوں کے خلاف کتنی ہی پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں, کتنی ہی کوششیں کی جانی ہیں مسلمانوں کو سپریس کرنے کی, دبانے کی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسکان کے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, لیکن مسکان نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے ایک سمبل ہے. ہمارے ہاں ایسی ہی بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے بول سکیں, اپنے مذہبی آزادیوں کے لیے آواز اٹھا سکیں. اچھا تحریم, یہی بتائیے گا کہ جیسے ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں, حجاب کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہے تو کچھ ایسی کمپنیز ہیں, کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی ہمیں بڑی ماڈرن چاہیے. معذرت کے ساتھ ناظرین, میں نے ایک اخبار میں اشتہار پڑھا جہاں پر ایک نوکری کے لیے ایک سیکٹری کی ضرورت تھی, اور وہاں پر یہ لکھا تھا کہ لڑکی اونچی لمبی ہونی چاہیے, اتنی عمر ہونی چاہیے اور بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. کیا نوکریوں پہ لگنے کے لیے خواتین کے لیے کیا یہ ڈیمانڈ کا کرنا ضروری ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں حجاب کو پریورٹی نہیں دی جا رہی, پھر ان کے حق میں نعرے لگانا, پھر یہ کہاں دیکھتی ہیں آپ اس ملک کو؟ دیکھیے میں اس پہ یہ کہوں گی کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایشوز پرویل کر رہے ہیں. کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پہ حجاب والی خواتین کے لیے مسائل ہو رہے ہیں, لیکن الحمدللہ اب آپ فوج کی اگر بات کرتے ہیں, ہمارا اعلیٰ ترین ادارہ ہے, وہاں پہ لڑکیاں حجاب کر کے جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے وہ اپنی ڈیوٹی, اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں.
بیسکلی جو زیادہ تر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا کچھ ایسا جو کمرشل سیکٹرز ہیں جو جن کا کاروبار اور پیسے کی لین دین کے حوالے سے زیادہ کام ہے، ان کے ہاں یہ ذرا مسائل زیادہ ہیں، کیونکہ انہیں عورتیں نہیں، انہیں ایک ورکر نہیں، انہیں ایک شو پیس چاہیے ہوتا ہے جس کو انہوں نے شو کرنا ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ ایک سوچ جو ہے وہ ہمارے ہاں پریویل کرتی ہے، ہمارے ہاں ہے، اور جسے بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا تحریم، جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھنے والوں کو، کوئی ایسا میسج دے دیں؟ میں اس واقعے کے حوالے سے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ پاکستان کی عورتوں کو اپنے اوپر فخر کرنا چاہیے، اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس ملک میں رہ رہی ہیں جہاں آپ کو آپ کی مذہبی آزادیاں حاصل ہیں. آپ یہ جان ہی نہیں سکتی کہ آپ کتنی بلیسڈ ہیں. آپ کو اللہ نے ایک ایسا مذہب، ایک ایسا معاشرہ دیا جہاں کوئی آپ کو حجاب کرنے پہ تنقید کا نشانہ تو شاید بنا لے، لیکن آپ کو کوئی ہراساں نہیں کر سکتا حجاب پہننے پہ. آپ بڑی آسانی سے کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، اور آپ بہت خوش قسمت ہیں. آپ دوسرے ممالک میں آپ یہ قدر جانیں اور اس کو اندازہ کریں کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ملک دیا ہے جہاں کا ماحول، جہاں کے لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ کی مذہبی رواداری کی حفاظت بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا تحریم آپ نے. جی تو ناظرین، جیسے کہ تحریم قاضی ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے پردے کو، حجاب کو اپنی زینت بنایا. مسکان خان بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اللہ حافظ.